جو پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں ان کو اس نئی حکومت کے دور میں جس طرح سے پولیس نے اور سو کالڈ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے اغوا کیا اسلام آباد سے، یہ ایک بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ابھی تک جو حکومتی ذرائع ہیں وہ تو تردید کر رہے تھے کہ ہمارا ان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز جو سی ایم پنجاب ہیں ابھی تک، انہوں نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کی بیٹی ایمان مزاری جو انسانی حقوق کی وکیل بھی ہیں وہ موجود ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن کی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی رہائی کے لیے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، آپ کہاں پر تھیں اور کس طرح سے پیش آیا، ڈیٹیلز اگر آپ بتائیں واقعی۔ اسد میں تو گھر پہ تھی، ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک اریسٹ نہیں تھا، یہ ایک ڈس اپیئرنس تھی۔ مجھے جس طرح پتہ چلا کہ ہمارے کوئی نیبرز ہیں، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو میرے گھر بھیجا اور کہا کہ انہیں میل پولیس افسر لے کر گئے ہیں، کپڑے پھاڑے ہیں، مارا ہے، تو میری تو صرف یہ معلومات تھی۔ مجھے تو جو آپ کو نیبرز نے بتایا؟ جی، نیبرز نے بتایا، تو مجھے صرف یہ پتہ تھا، ابھی بھی مجھے نہیں پتہ کہ میری والدہ کہاں ہیں۔ اوکے، اور اس کے بعد آپ نے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن کی ہے۔ اچھا، آپ کو اب لائک جیسے یہ حکومتی ذرائع ڈسون کر رہے ہیں، ویسے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے نہیں آرڈر کیا ڈاکٹر صاحبہ کے اریسٹ کا تو کھڑے ہو کے بتائیں تو صحیح کہ کس نے اریسٹ کا آرڈر کیا، اور اگر آپ کی ناک کے نیچے سے وفاقی دارالحکومت سے، جہاں پر آپ کی کم از کم حکومت فنکشنلی طور پہ موجود ہے، آپ کی ناک کے نیچے سے ایک اپوزیشن سینیٹر کو اس طرح سے اغوا کیا جائے، تو آپ کو تو پھر اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو ریزائن کر کے گھر جائیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں گے، یہ کیا آپ کو یہ حکومتی ان وضاحتوں پر جو آف دی ریکارڈ دی جا رہی ہیں، یا ملک احمد خان جو پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمارا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان وضاحتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے جس طریقے سے یہ ہوا ہے کہ اس چھوٹے چھوٹے آدمی جو بڑے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، باجوہ، یہ اس نے کرایا ہے، کیونکہ وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتا، وہ اتنا چھوٹا سا آدمی ہے۔ اور جنرل باجوہ کو میں ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب وہ میری ٹارگٹ لسٹ پر ہیں اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گی۔ اگر کوئی نہیں ان کا نام لینا چاہتا، میں نام لوں گی، ہر پلیٹ فارم پہ ان کا نام لوں گی۔ اچھا، آپ آرمی چیف کی بات کر رہی ہیں کہ وہ موسٹ لائکلی یہ ان کے آرڈرز پہ ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے، آپ نے اگر ان کی دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ٹویٹس، اور پھر انہوں نے ایک جو لاسٹ پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر واضح طور پر، جس میں انہوں نے آرمی چیف کا بھی نام لیا تھا اور کہا تھا کہ سب لوگ عمران خان صاحب کو ہٹائے جانے کے اس تمام جو مبینہ کانسپریسی ہے اس کا حصہ ہیں۔ تو ایمان، آپ اب اگر حمزہ شہباز کی ان کے آرڈرز پر ڈاکٹر صاحبہ واپس آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ اس جو ایک پرانا مقدمہ، ایک سو کالڈ ایک دم سے اس کی فائل کو ٹائر لگ گئے ہیں، تو اس کے لیے اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کو چیلنج کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس انکوائری کا حصہ بنیں گے؟ کیا ہوگا؟ اسد، ہم تو قانون آبزرو کرنے والے لوگ ہیں، میں خود وکیل ہوں۔ جب یہ مریم نواز کا بھی اریسٹ ہوا تھا تو میں نے کنڈیم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جب اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے میں اسے کنڈیم کرتی ہوں۔ بات بہت سمپل سی ہے، اگر کوئی انویسٹیگیشن ہے، کوئی انکوائری ہے، ہمیں نوٹس دیں، ہمیں بلایا جائے۔ ہمیں تو آج تک کسی چیز میں بلایا نہیں ہے، بس ایک دم سے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ اور یہ تو پھر میلیفائڈے دکھاتا ہے نا کہ آپ نے کوئی جعلی کیس کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس طرح اغوا کسی کو کیا ہے۔ اگر جعلی کیس نہ ہوتا تو ہمیں انویسٹیگیشن میں بلائیں، ہم تیار ہیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی تک اس کیس میں آپ لوگوں کو آج تک کوئی سمن نہیں ملا، کوئی نوٹس نہیں ملا، کبھی انکوائری کے لیے نہیں بلایا، کبھی کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ تھا۔ آئی تھنک میڈیا کے ذریعے ایک دن نیوز رپورٹ آئی تھی، مجھے بھی پھر کالز آنے لگی کہ کوئی کیس ہے، تو میں نے وہی بات کی کہ دیکھیں اگر کوئی آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے میں اس پہ نہیں کامنٹ کروں گی، انہیں بلانے دیں ہمیں، لیکن کبھی بلایا نہیں، کبھی بتایا نہیں، تو کس طرح مطلب ہے انویسٹیگیشن جوائن کریں؟ اچھا، اگر میں پوچھوں آپ سے، کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں، ویسے تو میں نے کبھی آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک ہیومن رائٹس منسٹر تھیں، وہ ان کی بیٹی کے طور پہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میری وکیل ہیں اور میں آپ کو سورس کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر مزاری صاحبہ آج کل جو ان کی جو پوائنٹ آف ویو تھا، یہ بٹرنس اور یہ سب کچھ جو بظاہر ایک فیل ہو رہی تھی،
اور اب یہ بظاہر آپ کی سوچ سے بھی کافی قریبی تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کی پوزیشن صرف اور صرف اب جب کہ ان کی حکومت نہیں ہے تب تک ہے، یا کل کو اگر پھر ٹیبلز ٹرن ہوتے ہیں اور پھر وہ حکومت میں ہوں گی تو یہ پرنسپل پوزیشن رہے گی؟ لیکن اسد آئی کانٹ اسپیک فار ہر دا سیم وے آئی وڈ ناٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو اسپیک فار می. تو جو ان کی سیاست ہے، جو ان کی پالیٹکس ہے، میں اس سے اختلاف بھی کرتی ہوں اور وہ اپنا آ کر جو بھی رائے ہے، جو بھی موقف ہے وہ دے. میرا پوائنٹ آج بہت سمپل سا ہے. میرا پوائنٹ ہے کہ آج جنرل باجوہ نے غلط کیا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور یہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر اس کی سماعت ہوتی ہے ابھی آنے والے کچھ دیر میں، تو آپ کا وہاں پر کیا پوزیشن ہوگی؟ جو آپ نے پٹیشن کیا تھوڑا اس کا ڈیٹیل بتا دیں گی. ہماری تو یہی پٹیشن ہے، بہت سمپل سی ایک دو پیجز کی پٹیشن ہے کہ انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے. تو ظاہری سی بات ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے. اگر کوئی مقدمہ ہے جو بھی ہمیں بتایا جائے یہ کس طرح کی بدماشی ہے. تو ہماری ایک ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہے جو انشاءاللہ بس اب آئی ہوپ تھوڑی دیر میں لگے گی. اور کون سے وکیل آپ کو ریپرزینٹ کریں گے؟ جی کافی وکیل ہیں جو پی ٹی آئی کے سارے وکیل ہیں، انہوں نے اپنے وکالت نامے اس میں دیے ہوئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں. چلیں، شکریہ. ایمان مزاری ہمارے ساتھ تھیں، آپ نے ایمان کا موقف سنا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو حکومتی لوگ جو آف دی ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کس قسم کا اس ملک میں مذاق ہو رہا ہے؟ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو وفاقی دارالحکومت سے پولیس کیسے لے گی. یہ پولیس یہاں کے محکمہ داخلہ کے انڈر آتی ہے. محکمہ داخلہ کے جو وزیر ہیں رانا ثناء اللہ، وہ اس حکومت کا حصہ ہیں. یہ ان کا اسلام آباد میں وہ اس وقت موجود ہوں گے یقیناً. اور آج ہی آئی جی کی تبدیلی ہوئی ہے، تو ایک نئے آئی جی کے آتے ساتھ ہی ایک دم سے تھانہ کوثار کا پولیس عملہ آتا ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے ہیں. وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے وہ گرفتار کرتے ہیں. یہ کیوں کر ہوا جبکہ سیاسی درجہ حرارت ایک پیک پہ جا رہا ہے اور یہ اتنے بیڈ آپٹکس ہیں؟ آپ یہ سوچیے کہ کل مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے کہا اس کی کس نے مذمت نہیں کی، انکلوڈڈ کہ میں ان کی ایمان مزاری کی بھی ٹائم لائن دیکھ رہا تھا، اس پر انہوں نے سخت اس کی مذمت کی. ان لوگوں کو ری ٹویٹ کر رہی تھی جو مذمت کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب کی زبان کی. تو آپ سوچئے کہ ایک دن پہلے یہ حکومت، ایک رات پہلے اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھی کہ ان کی ایک خاتون پولیٹیشین یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک گھٹیا زبان استعمال کی، اور اگلی صبح ہی آپ ایک اسی پارٹی جس کی مذمت ہو رہی ہے اس کی ایک فیمیل پولیٹیشین کو اس متنازع انداز میں